فضل احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا ہے اور ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سورہ حج میں کہ جو اللہ رب العزت کی یادگاروں کی تعظیم کرتا ہے نا، تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کی یادگار سے مراد جن چیزوں کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، یعنی شاعر اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ جن چیزوں کو دیکھ کر شاعر اللہ کہتے کسے؟ یعنی اللہ کی یادگاروں کو، اس کے دین کی نشانیاں، اس کے دین کی علامتیں، اس کی ہمارے رب نے جو نامزد چیزوں کو نامزد کیا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ شاعر اللہ ہے۔ جیسے خانہ کعبہ ہے نا، اسی طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں، شاعر اللہ اگر ہم دیکھیں تو مصلی ہے، تسبیح ہے نا، استاد ہے، تو جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کی نشانی جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ سب شاعر اللہ ہے۔ دل میں یاد رکھیں، جس کے دل میں جتنا تقویٰ ہوتا ہے نا، یعنی اللہ کا ڈر، اس کی محبت، اس کی عظمت، تو اتنا زیادہ اس سے شاعر اللہ کی تعظیم وجود میں آئے گی۔ دیکھو تقویٰ جو ہے اللہ کا ڈر اور کیا کہتے ہیں، برائی اور اچھائی، اس کا مرکز کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے؟ دل ہے۔ یعنی اگر دل اچھا ہوگا، دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا احساس ہوگا، تو جوارے سے وہ چیز وجود میں آئے گی، اعضاء سے وہ چیز ظاہر ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی باطن کا جو اثر ہے، ہمارے جو دل کا اثر ہے، وہ ظاہر پر آتا ہے۔ تو ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں اللہ کا احساس ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کی محبت ہے، تو وہ ظاہر ہوگا۔ مطلب یہ کہ شاعر اللہ جو ہے، اللہ کی نشانیاں جسے ہم کہتے ہیں، اس کی تعظیم تقوی کی علامت ہے، یہ سمجھ لیں۔ جتنا ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا احساس ہوگا، اتنا زیادہ ہمارے اندر شاعر اللہ یعنی اللہ کی تعظیم آتی جائے گی، اور اللہ کی تعظیم کا آنا ہی تقویٰ ہے، سمجھ رہے؟ یہی آثار توحید میں سے ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، عاشق کی شان یہی ہے نا کہ جو چیز اس کے محبوب کی طرف منسوب اور نامزد ہوتی ہے نا، تو وہ اس کا ادب اور احترام دل اور جان سے کرتا ہے۔ دل اور جان سے وہ اس کا ادب اور احترام کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں جیسے دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ لیلا نے مجنوں سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ مجنوں نے لیلا سے اتنی محبت کی کہ اس کی دیوار کو ایک مرتبہ چوم رہا تھا، تو کہا کہ مجنوں سے کسی نے کہا کیا تو دیوار کو چومتا ہے؟ تو کہا اس دیوار کے پیچھے میری لیلا رہتی ہے۔ کیا کہا؟ اس دیوار کے پیچھے میری لیلا رہتی ہے۔ تو اتنی محبت تھی مجنوں کو لیلا سے کہ اس کی دیوار کو چوم رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے میری لیلا رہتی ہے۔ دیکھیں ایک مرتبہ مجنوں کے بارے میں آتا ہے، مشہور ہے نا لیلا مجنوں کی محبت، کہ مجنوں نے لیلا سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی۔ لوگ محبت میں اگر مثال دیتے ہیں تو لیلا اور مجنوں کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو کیسی محبت کی اس نے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے جو ہے ایک مرتبہ مجنوں جو تھا وہ ایک لنگڑے کتے کو چوم رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ کیس، مجنوں کا نام کیس تھا، تو کہا یہ کتا لنگڑا ہے۔ غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس وقت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے یہ۔ تو کہا یہ تو لنگڑا کتا ہے، تم اس کو چومتے ہو؟ تو کہا میرے لیلا کی گلی سے گزرا ہے، سمجھ رہے؟ تو لیلا کی گلی سے گزرا ہے تو کتے سے بھی محبت ہو گئی، اس کو بھی چوم رہا ہے، حالانکہ لنگڑا ہے، کتا ہے نا، لیکن اس کو بھی چوم رہا ہے کہ میری لیلا کی گلی سے گزرا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت کا یہ عالم ہے۔ تو جسے اللہ سے محبت ہوگی تو وہ اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرے گا، سمجھ رہے؟ جو بھی چیز اللہ سے نسبت رکھتی ہے۔ دیکھیے ادب جو ہے نا، وہ محبت جتنی ہوتی ہے اتنا ہی ادب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی جس قدر محبت ہوگی، اتنی زیادہ اس سے نسبت رکھنے والی چیز جو ہے اس کے نزدیک عظمت والی ہوگی۔ جیسے عاشق الہی، قرآن، تسبیح، مصلی، مسجد، مسواک، ساری چیزیں دل سے اس کی عظمت ہوگا، سمجھ رہے؟ دل سے عظمت کرے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ ساری چیزوں کا جو تعلق ہے نا وہ اللہ رب العزت سے، یعنی ان چیزوں سے قلبی محبت جسے کہتے ہیں نا، قلبی تعلق محبت کرنے والا ہوتا ہے نا،
سمجھ رہے؟ یعنی ان کے احساسات میں اللہ کی نسبت والی ہر شے میں اللہ کا احساس شدت پر ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ تلاوت قرآن دیکھیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں آتا ہے، جیسے ہی قرآن ہاتھ میں لیتے اور کہتے حاذا کلام ربی، حاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. یعنی محبت کس درجے کی تھی، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. سمجھ رہے؟ محبت اتنی زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے سے جو ہے کعبے کا طواف کر رہے تھے اور اسے چوم رہے تھے اور کہا کہ اے کعبہ، میں نے دیکھا ہے میرے نبی نے بھی تیرا بوسہ لیا. میں تیرا بوسہ اس لیے نہیں لے رہا ہوں، تو مخلوق ہے، اس لیے لے رہا ہوں کہ تیری نسبت اللہ سے ہے. کعبۃ اللہ اللہ کی نسبت ہے. میرے حبیب نے اس کو بوسہ لیا تھا، سو میں بوسہ لے رہا ہوں. میرے نبی نے بوسہ لیا تھا، اس لیے میں بوسہ لے رہا ہوں، اور اس کی نسبت اللہ سے ہے، اسی لیے مجھے کعبہ تجھ سے محبت ہے. سمجھ؟ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان محبت کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ تسبیح ہاتھ سے چھوٹ گئی، نیچے گر گئی، یا ہم پڑھ رہے تھے، کسی بچے کا پیر لگ گیا ہمارے گود میں چڑھتے ہوئے، تو ہم نے اس کو فوراً چوم لیا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس پہ اپنے رب کا نام لیتے ہیں. ہم نے بچپن سے دیکھا، ہماری والدہ نے ہمیں اس کا ادب کرتے ہوئے، تو ہم بھی ادب کر رہے ہیں، ہے نا. لیکن ادب جو ہے، کچھ محبت اور کچھ ادب ماں باپ سکھاتے ہیں، ہمارے بڑے سکھاتے ہیں، اور کچھ محبت اور کچھ ادب دل سکھاتا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے سنا اور پڑھا کہ محبت دل کے تخت پر بیٹھ کر ادب سکھاتی ہے. سمجھ رہے؟ تو وہ ادب کیسا ہوگا، وہ ادب کیسا ہوگا، وہ ادب کا لیول ہی الگ ہوگا. سمجھ؟ جیسے مثال کے طور پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو بھی حدیثیں لکھی بغیر وضو کے نہیں لکھی. کیا ادب کا مقام تھا. ہم دیکھیں حضرت کہ کہتے ہیں غالباً حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے یا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث کا درس لے رہے تھے، اور مطلب ان کے اندر محبت کی شدت کیسی ہوگی. ہم اپنی محبت کو ان کی محبت سے اگر تولتے ہیں، ناپتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ، ہم نے تو صرف دعویٰ کیا محبت کا، ہمارے پاس کوئی محبت نہیں ہے اللہ کی. ہم نے دعویٰ کیا، ہماری اماں نے بچپن سے نماز پڑھوایا، سو پڑھ رہے ہیں. ہم عالم ہیں، سو نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نے مدرسے میں سیکھا ہے، سو پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے؟ لیکن ایک ہوتا ہے محبت. تو ان کی محبت کیسی ہوگی کہ درس لے رہے، اور درس لیتے لیتے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، لال ہو گیا چہرہ، فک پڑ گیا، پھر کالا ہونے لگا، تو ہرا ہونے لگا. تو شاگرد دیکھ رہے، لیکن وہ مستقل درس کنٹینیو رکھیں، درس کو بیچ میں روکا نہیں. اور جب درس ختم ہو گیا تو آنکھ میں سے آنسو ہے. شاگرد نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہے. تو انہوں نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا، وہاں پر ان کی پیٹھ پر بچھو نے غالباً کئی مرتبہ ڈنک مارا تھا. سمجھ؟ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہا تھا، یہ حدیث کا ادب تھا، میں کیسے اللہ کے نبی کی بات کو بیچ میں سے کاٹ دیتا. حالانکہ تکلیف تھی نا، کیا گناہ ملتا، انہیں نہیں ملتا، لیکن ادب اور محبت کتنی زیادہ تھی. ہاں، جب بہت سارے اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن پڑھتے جیسے ہی لفظ اللہ آتا تو اسے چومتے کہ میرے عاشق، جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ میرے معشوق کا نام پڑھ کر ٹھہر جاتا ہے عاشق. سمجھ رہے؟ جب دوران تلاوت اسم اللہ آتا ہے نا، تو عاشق جو ہوتا ہے اللہ سے محبت رکھنے والا، رنگ الگ الگ ہوتے ہیں محبت کے. ہم نے محبت کے کون سے رنگ دکھائے اپنے رب کو؟ دیکھو، دنیا والوں سے محبت ہوتی ہے نا، تو ان کی محبت میں ہم اپنی چاہت کو قربان کر دیتے ہیں، ہے نا. جیسے مثال کے طور پر اگر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہے، اور بیوی کو اس نے کبھی نان ویج بنایا نہیں، لیکن وہ نان ویج بناتی ہے، کیوں؟ میرے شوہر کو پسند ہے. اس نے کبھی ڈارک کلر کا کپڑا نہیں پہنا، یا ہلکے کلر کا کپڑا نہیں پہنا، یا کوئی اور ڈیزائن کا کپڑا نہیں پہنا، لیکن شوہر کو پسند ہے تو شوہر کے لیے کرتی ہے. کیوں؟ محبت ہے. تو اس کی محبت تو یہی ہوتی ہے نا. محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی چاہت ختم ہو جائے عاشق کی محبت میں، معشوق کی محبت میں، یعنی اپنا کچھ باقی نہ رہے. سمجھ رہے؟ یہ ہے محبت. غم فرقت میں جو ہے روتا جاتا ہے اپنے رب کی یاد میں، یہ محبت ہے. ہاں،
اپنے عاشق کی محبت میں معشوق کیسا روتا ہے اس کی یاد میں، پھر اپنے محبوب کے اسم کو بوسہ لیتا ہے نا، اس کو پلکوں سے لگاتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، یہ محبت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب تسبیح پڑھتا ہے ایمان والا عاشق تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے، بار بار دانوں کی جانب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اس پہ میرے رب کا، میرے محبوب کا نام میں نے پڑھا ہے، تو دل کا حال بدل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر ان دانوں کو آنکھوں سے لگاتا ہے، اسے چومتا ہے، درد محبت میں آنسو بہاتا ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ تو محبت کے رنگ ہوتے ہیں، الگ الگ رنگ، جیسے مثال کے طور پہ مسجد شاعر اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے نا، مسجد خدا کا گھر ہے، کہتے ہیں نا مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کی یاد آتی ہے۔ اب ہمیں مسجد سے کتنی محبت ہے، ہم نے اپنے بچے کو اللہ اس کے رسول کی محبت کتنی سکھلائی کہ ہمارے محلے کی مسجد، ہمارے گھر کے قریب مسجد میں ہمارا بچہ اس میں جھاڑو لگائے، ہے نا، ہمیں اتنی محبت ہو کہ ہم نے پیسے جمع کیے، اپنی مسجد میں کہیں چٹائی کا انتظام کر دیا، نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں، ہے نا، نماز ایمان والے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ تم کیوں جھاڑو لگا رہے ہو، کوئی اور نہیں تھا وہاں جھاڑو لگانے کے لیے خادم، کوئی اور خادم نہیں تھا۔ جیسے استاد کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی اتنی عزت کی انہوں نے، اس سے پہلے بھی ہم نے ان کے تعلق سے پڑھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے گھر کی روئی بھی دھن دیتے تھے، ان کے کپڑے دھلتے، ان کے گھر کی روئی تک دھنتے تھے، ان کا سودا سلف تک لاتے تھے۔ اور پھر اللہ نے کیا مقام و مرتبہ دیا، کسی نے پوچھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام کیسے دیا، تو کہا استاد کا ادب۔ کیوں استاد کا ادب کیا، کیوں محبت کی؟ کیونکہ ان سے انہوں نے اللہ کو پایا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا احساس، اللہ کی محبت، یہ سب شاعر اللہ ہے۔ تو ان سے محبت کرنا، ان کی دل میں عظمت ہو، تو جو بھی شاعر اللہ ہے، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جن کو دیکھ کے اللہ کا احساس زندہ ہو جائے، یہ سب شاعر اللہ ہے۔ یہ استاد بھی اللہ سے جوڑنے والے ہیں، تو ان کی عزت ہو، ان کا ادب ہو، ان کی پیٹھ پیچھے باتیں نہ کی جائے، بلکہ ان کی گھرانوں کا بھی ادب کیا جائے، یہ ہے استاد کا ادب۔ اسی طرح سے مصلی ہے، تسبیح ہے نا، اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر وہ چیز اس کا ادب ہو۔ تو ادب بہت اہم ہے۔ شاعر اللہ کی نشانیاں بولنا تو آسان ہے، لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم سوچیں کہ ہمارا وجود کیا ہے، تو ہمیں لگے تو کچھ بھی نہیں، ہم تو زیرو ہیں، ہماری حقیقت زیرو ہے، ہمارا وجود زیرو، ہم کون ہیں؟ ایک گندے غلیظ پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے انسان، اور اتنی بڑی دنیا میں ہماری کیا وقت، ہماری کیا اہمیت ہے اتنی بڑی دنیا میں؟ ہے کچھ ہماری حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں۔ ہم کون ہیں؟ تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اللہ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ محبت ہے، نہ وہ عظمت ہے، اور نہ اللہ کا تعلق ہے کچھ ہمارے پاس۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندو میری طرف متوجہ ہوتے ہو نا، تو میں بھی تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور جو بندہ اللہ کی نشانی شاعر اللہ سے محبت کرتا ہے، جیسے وہ شرابی تھا نا، شراب کے نشے میں جا رہا تھا، اللہ کو سب سے زیادہ اگر مبغوض کوئی چیز ہے اللہ کے نزدیک تو وہ شراب ہے۔ آپ سوچیں اللہ کو شراب کتنی مبغوض ہے، کتنی بری لگتی ہے، اور اللہ رب العزت نے شراب کو بیچنا، شراب کی پیکنگ کرنا، شراب کے پارسل کو اس جگہ سے اس جگہ، گاڑی والا اگر پارسل جیسے مثال کے طور پہ کسی کی گاڑی ہے، کسی کا ٹرک ہے، اور اس کو پارسل لے جانے کی اس کو آرڈر ملتا ہے، تو کہا وہ شراب کے پارسل کو پارسل کرنے والا بھی، اس کو پیکنگ کرنے والا بھی، اس کو سرو کرنے والا بھی، اس کو دینے والا، اس کو خریدنے والا، اس کے پیسے کو، جو شراب خریدنے کے بعد جو پیسہ آتا ہے کاؤنٹر پہ انسان بیٹھا ہے، وہ سب حالانکہ وہ اس کا نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس کو بٹھایا گیا کاؤنٹر پہ، وہ مزدور ہے، لیکن کہا سب حرام، اتنی مبغوض اللہ کے نزدیک شراب ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے شرابی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانتے ہیں؟ شراب کے نشے میں جا رہا ہے، ایک
کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام دکھا، نشے میں ہے، اسے احساس ہوا یہ تو اللہ کا نام ہے، اسے اٹھایا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ آگے بڑھا اور ایک دیوار کے اوپر اونچی جگہ اس نے اسے اٹھا کے رکھا۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی محبوب لگی، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ سمجھ رہے؟ یعنی اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو، ہر چیز سے، یہ شاعر اللہ ہے۔ سمجھ رہے؟ شاعر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہی شاعر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ محبت عطا فرمائے کہ اس کی محبت میں ہمارا دل بھی روتا ہو، جیسے محبوب کی جدائی پر آنکھیں آنسو بہاتی ہے، دل روتا ہے، دل غمزدہ ہو جاتا ہے، ہمارا دل بھی غمزدہ ہو۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو بندہ یہ سوچے کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے محبوب کا گھر ہے، جسے میرے محبوب کا گھر کہا جاتا ہے، اور اس میں آ کے میرے محبوب کے غلام اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں، تو میں بھی اپنے رب کے گھر کا احترام نہ کروں؟ ہاں، اس چاہت میں بندہ اگر ایک ایک اینٹ، ایک ایک دیوار، ہر شے کی صفائی کرے، اس کی نظافت کا خیال رکھے، اور دوران صفائی یہ خیال ہو کہ یہ میرے محبوب کے گھر کی دیوار ہے، یہ میرے محبوب کے گھر کی چٹائی ہے، یہ میرے محبوب کے گھر کی زمین ہے، یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ حصے کی برکات ہے، میں کس طرح اس کو حاصل کر لوں، تو بتاؤ اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ ہاں، اللہ دل دیکھتے ہیں۔ پھر استاد کا ادب بھی اسی طرح سے ہے، تو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اللہ اس کے رسول سے نسبت رکھنے والی ہر چیز قلبی محبت ہونا ایمان کی علامت ہے۔ عظمت جو ہے نا، عظمت محبت کی دلیل ہے، عظمت ہمارے دل میں ہے، محبت کی دلیل ہے۔ دیکھو اگر کسی کی دل میں احترام نہیں ہوگا نا تو اس کی بات بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ دل میں عظمت ہے نا تو پھر احترام بھی وجود میں آئے گا، عظمت ہے تو محبت وجود میں آئے گی۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ محبوب کا انعام ہے، اظہار محبت کا انداز ہے نا۔ تو ایمان والا ایسا ہوتا ہے، جس طرح ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے نا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے جملے جسے ہم حدیث کہتے ہیں نا، ہمیں اس سے بھی محبت ہو، حدیث کا درس دینے والے محدثین سے بھی محبت ہو۔ سمجھ رہے؟ ان کی نام سے، ان کی سوانح سے، ان کے حالات سے ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے کہ جن سے ہم نے دین سیکھا ان کی کیا زندگی تھی۔ سمجھ رہے؟ جن کے دل میں اللہ کے نبی کی شدید محبت ہوگی نا، ہاں، محدثین کون ہیں؟ جنہوں نے حدیث بیان کی، کتنی قربانیاں دی ایک ایک حدیث کو اکٹھا کرنے میں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لے، نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، انہوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حدیث جمع کیا، تو ہر ایک سے محبت۔ تو یہ جو شاعر اللہ ہے، اللہ سے محبت، یہ درس صرف ہم نے سن لیا اور بس اچھا اسے کہتے ہیں، اچھا ایسا ہوتا ہے، نہ بلکہ اپنے بچوں کو بیٹھ کے سکھائیں کہ بیٹا شاعر اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے، اور عظمت کیا چیز ہے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بچپن سے وہ چیز آئے۔ آج دور بد سے بدتر ہے، اس بدتر دور میں ہم اپنے بچوں کے دل کے اندر وہ ایمان کی شمع روشن کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ جزا الله أن محمد ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم تقبل دعاء، وتقبل اعمالنا، وتقبل قلوبنا، وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔